اپنے خواہش کے نقشوں پہ ٹوٹنے کی وجہ سے. میری بات یاد رکھو، صحابہ کرام غیروں پر غالب اس لیے آئے کہ ایک تو ان کے طریقوں سے بچے، کیونکہ اللہ تعالیٰ طریق رحمت کرے. حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بیان فرمایا حضرت نے، اور یہ بیان فرمایا کہ مسلمان کی امتیازی شان، مسلمان کی امتیازی شان وہ محض تقوی پر ہے. محض اللہ نے شرط لگائی ہے قرآن میں، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. شرط یہ اللہ نے لگائی ہے کہ تقوی کی شرط کے ساتھ تم غیروں سے ممتاز اور غیروں کے مقابلے میں تمہاری پہچان ہو سکتی ہے. اور اگر تمہارے ان کے معاشرے میں کسی بھی عمل میں غیروں سے مشابہت ہوئی، کسی بھی عمل میں اگر غیروں سے مشابہت ہوئی، شادیوں میں، تجارتوں میں، لباس شکلوں میں، کسی بھی عمل میں اگر غیروں کے مشابہت ہوئی تو تمہاری امتیازی شان ختم ہو جائے گی. یہ تمہارے ان کے درمیان کوئی فرق باقی نہ رہے گا، ان کے درمیان کوئی فرق باقی نہ رہے گا، تو پھر تمہارے ساتھ معاملہ ان کے معاملے سے مختلف کیسے ہوگا؟ اسی کی بات یہ بیان فرمایا تھا، یہ فرمایا تھا کہ مسلمان اگر اپنی امتیازی شان کھو بیٹھا پھر یہ غیروں کے درمیان، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ وہ ساری قوموں کے درمیان ایسے ہیں جیسے کسی سفید بیل کے پہلو میں چند بال سیاہ ہوں، دور سے نظر آئیں گے، یا سیاہ بیل کے پہلو میں چند بال سفید ہوں، الگ نظر آئیں گے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسلمانوں کے دلوں میں اپنے خواہش کے نقشوں کو ڈھونڈنے کی وجہ سے غیروں کی ہلاکت کا جذبہ ہے. اور یہ ہلاکت کا جذبہ اس لیے ہے کہ بھائی وہ اسلام کے احکام میں مداخلت کر رہے. تو سوال اس بات کا ہے کہ خود مسلمان کتنے دن پر قائم ہے؟ کیونکہ ہمارے صاحب سے کہا گیا کہ حضرت مسلمانوں کو منصبی اختیارات کیوں نہیں ملتے، مسلمانوں کو وزارت حکومتیں کیوں نہیں دیتے، اللہ کیوں نہیں دیتے؟ تاکہ ان کو منصب اور حکومت ملے اور یہ اس کی قوت کے ذریعے اسلام کو قائم کرے. ہمارے صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے جن اعمال کے کرنے کا مسلمان کو اختیار دیا ہوا ہے، جن اعمال کے کرنے کا مسلمان کو اختیار دیا ہوا ہے، جس پر مسلمان کو پورا اختیار ہے، جب یہ اس میں اللہ کے احکام پورے نہیں کر رہا تو جس میں اختیار نہیں ہے اللہ تعالی مسلمان کو وہ چیز کیسا عطا فرما دے. یعنی آسان بات یہ ہے کہ اگر باپ اپنے بیٹے کو چھوٹی دکان کرا دے، باپ بیٹے کو چھوٹی دکان کرا دے اور اس دکان پر نہ بیٹھے، اور جو مال دیا تھا اس چھوٹی سی دکان میں چلانے کے واسطے وہ سارا مال غرق کر کے ختم کر کے آ جائے، تو بتاؤ یہ باپ اپنے بیٹے کو بڑا کارخانہ دے گا کہ جو تو کر سکتا تھا، جب تو نے وہ نہیں کیا تو جو تو کر نہیں سکتا اللہ تیرے حوالے وہ کام کیوں کر دیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ انتقام کا جذبہ نہ ہو، انتقام کا جذبہ نہ ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی سنت یہ ہے کہ آپ کو ایک یہودی عورت نے آپ کے کھانے میں زہر ملایا، وہی سے آپ کو بتلا دیا گیا کہ یہ نہ کھائیے، اس میں زہر ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ اسے پکڑا عورت کو، فرمایا کہ نہیں، جب اللہ نے مجھے بتلا دیا، اللہ نے مجھے اس سے بچا لیا تو اس عورت کو کی پکڑ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو. کہے گا انتقام لینا، کہے گا انتقام لینا، انتقام کا جذبہ نہ ہو جائے کسی سے بھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیروں سے انتقام نہیں لیتے تھے، یہاں اپنوں سے انتقام کا جذبہ لیے ہوئے تھے. آپ غیروں سے انتقام نہیں لیتے، یہاں اپنوں سے انتقام کا جذبہ لیے ہوئے تھے. اس لیے کہ جو ترقی اور تربیت صبر سے ہوتی ہے وہ بدلہ لینے سے کبھی نہیں ہوتی. بدلہ لینا نفس کا تقاضا ہوتا ہے، بدلہ لینا نفس کا تقاضا ہے، اور صبر کرنا اللہ اکبر کہ صبر کرنا روح کا تقاضا ہے. صبر کرنا روح کا تقاضا ہے. جی ہاں، روح کے سارے تقاضے پاکیزہ ہوتے ہیں، نفس کے سارے تقاضے وہ برے تقاضے ہوتے ہیں. نفس تعلی، کبر، انتقام اس کو چاہے گا اور روح صبر چاہے گی. جو تربیت ترقی صبر سے ہوتی ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ہوتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا مزاج صبر کا بنایا اور انتقام کے جذبے کو ختم کیا. تو میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دعوت دے کر وہاں سے نکلے اور آپ کی بات کو سختی سے رد کیا گیا تو آپ کو اذیت تکلیف اتنی تھی کہ قرن سعالی پہنچنے تک آپ کو ہوش نہیں تھے. غم کی وجہ سے قرن سعالی تک آپ پہنچے، آپ کو غم کی وجہ سے ہوش نہیں تھا.
طریقے سے کسی آدمی کو کسی حادثے کی خبر سنائی جائے تو وہ اس حادثے کی خبر سے ہوش کھو دیتا ہے. یہ حال آپ کا تھا. وہاں پہنچے قرن تعریف پر تو ایک دھماکہ ہوا, اس سے آپ متوجہ ہوئے کہیں کا دھماکہ ہے. معلوم ہوا کہ جبرائیل آسمان سے اترے ہیں. جبرائیل نے آ کر عرض کیا کہ آپ کی بات بھی اللہ نے سن لی, قوم کے جواب بھی سن لیا, ہمیں اللہ نے بھیجا ہے. اور یہ دو پہاڑ جبل احمر ابو قبیس جس کے درمیان سارا مکہ آباد ہے, ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا کر ان سب کو ہلاک کرنے کی تجویز اللہ نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. آپ نے فرمایا کہ نہیں, میں تو ان کی ہدایت چاہتا ہوں, ہلاکت نہیں چاہتا. عجیب بات ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں فلاں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں, اگر یہ نہ ہو تو کام ہو جائے گا. حالانکہ اس رکاوٹ کے ہٹنے کا سبب ہی یہی ہے کہ تم اس کی بھی ہدایت چاہو تو اللہ کی ہدایت مقدر ہوگی. ہدایت مقدر نہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ ایسی رکاوٹوں کو راستے سے ہٹا دیں گے. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ نہیں, میں یہ نہیں چاہتا. فرشتے نے کہا اللہ کی طرف سے طے ہو چکا ہے کہ یہ ہدایت پر نہیں آئیں گے, ہدایت پر نہیں آئیں گے. آپ نے فرمایا میں پھر بھی نہیں چاہتا کہ ان کو ہلاک کیا جائے, کیونکہ ان کی پیٹھ میں جو نسلیں چھپی ہوئی ہیں وہ بھی ہلاک ہو جائیں گی, وہ بھی ہلاک ہو جائیں گی. ان کی پیٹھ میں نسلیں چھپی ہوئی ہیں وہ بھی ہلاک ہو جائیں گی. ہمیں یہ نہیں چاہتا. ان کی اولادیں پیدا ہوں گی, میں ان کو دعوت دوں گا. اگر ان کے مقدمے اسلام نہیں تو ان کی اولاد کو دعوت دوں گا. یعنی جو مخلوق ابھی وجود میں نہیں آئی, آپ ان کو دعوت دینے کے لیے ستانے والوں کو باقی رکھنا چاہتے ہیں. یہ ہے داعی کی وسعت قلبی. میں تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی اتنی بڑی مدد کہ اخشبین دونوں پہاڑوں کو ملا کر انہیں ختم کر دیا جاوے, اتنی غیبی مددیں, یہ غیبی نصرتیں یہ افرائی دعوت کے ساتھ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو خود دعوت دیں, کیونکہ دو موقع ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف خاص توجہ فرماتے ہیں. الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. دو موقع ایسے ہیں, ایک دعوت کا, ایک عبادت کا. یہ دو موقع قرآن نے بیان کیے ہیں کہ جب آپ دعوت دیتے ہیں اس وقت, اور جب آپ دعوت کے ساتھ عبادت میں ہوتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کی طرف خاص توجہ فرماتے ہیں. تو ہم نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں وہ انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں. اللہ کی غیبی نصرتیں انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دعوت میں یقین اور ماحول کی تبدیلی رکھی ہے. یقین اور ماحول کی تبدیلی رکھی ہے. اور آپ نے ہر فرد کو محنت کے رخ پر ڈالا. طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب آئے مکہ مکرمہ تو مکہ والوں کو ڈرایا کہ دیکھو طفیل, ان سے بات نہ کرنا, ان کی بات نہ سننا. تو طفیل فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں کو روئی سے بند کیا تاکہ ان کی بات میرے کان میں نہ پڑے. کانوں کو روئی سے بند کر کے میں نے مسجد میں قدم رکھا. جو ہی مسجد میں قدم رکھا اندر سے میرے دل نے کہا ان کی بات سننی چاہیے, پڑھا لکھا آدمی ہوں, اچھے برے کلام سے واقف ہوں. فرماتے میں نے کانوں سے روئی نکالی اور آپ کی بات سنی اور اسلام قبول کیا. سنو غور سے, اسلام قبول کر کے مجھے خیال آیا کہ میری اپنی قوم میں بہت چلتی ہے, میری بات کو کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہ کہیں کہ اس کام کو اپنی حیثیت کی بنیاد پر نہ کرو. یہ کام حیثیت بنانے کا نہیں ہے, حیثیت مٹانے کا ہے. حیثیت بنانے کا نہیں بلکہ حیثیت مٹانے کا ہے. شخصیت سازی کا کام نہیں ہے, شخصیت سوزی کا کام ہے. یعنی شخصیت کو مٹاؤ اس کام کے لیے. انہیں خیال آیا کہ میری حیثیت اور میرا مقام میری قوم میں ایسا ہے کہ میری بات کا انکار نہیں کر سکتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو داعی سے قربانیاں مطلوب ہیں. جب وہ قربانیاں مطلوبہ سے تک پہنچ جاتی ہیں اللہ کی طرف سے ہدایت کا فیصلہ ہو جاتا ہے. چنانچہ یہ اپنی حیثیت کو کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میری اپنی قوم میں چلتی ہے, میں ان کو دعوت دوں گا تو میری بات کا انکار نہیں کریں گے, چنانچہ گئے قوم کو دعوت دینے کے لیے. جب جانے لگے تو عرض کیا آج کی خدمت میں کہ مجھے کوئی کرامت بھی چاہیے, کوئی کرامت. آج کل لوگ اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ مجھ سے کوئی ایسی کرامت یہ ظاہر کے خلاف مجھ سے کوئی ایسی چیز مجھ سے ظاہر ہو جائے کہ لوگ اس کی وجہ سے مجھ سے متاثر ہو جائیں. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو موضوع محنت اور موضوع دعوت نہیں ہے. نبی کا موضوع محنت ہے, نبی کا موضوع
محنت ہے. معجزات ثبوت نبوت کے لیے ہیں، موضوع نبوت نہیں ہے. اس طرح کرامات بھی ثبوت ولایت کے لیے ہیں، موضوع ولایت کرامات نہیں ہے. موضوع ولایت جو ہے اتباع سنت ہے، موضوع ولایت اتباع سنت ہے. کرامات موضوع ولایت نہیں اور معجزات موضوع نبوت نہیں. مگر انہوں نے کہا کہ میرے لیے کوئی کرامت ہونی چاہیے تاکہ ان کو دعوت دینے میں مجھے مدد ملے. آپ نے دعا کی اللہم اجعل لہ آیتن، اے اللہ تو اس کے لیے کوئی نشانی کوئی کرامت ظاہر کر دے. روایت میں ہے کہ ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک روشنی پیدا ہو گئی. ادھر یہ روشنی آنکھوں کے درمیان میں اور ادھر خیال یہ تھا کہ ہماری حیثیت ہے، ہم جا کے قوم کو کہیں گے اسلام لے آؤ، اسلام لے آئیں گے. چنانچہ جب قوم کی طرف چلے اور اس گھاٹی پر پہنچے جہاں سے اپنی بستی میں داخل ہوتے، دل میں خیال آیا کہ قوم یہ کہے گی کہ اپنا دین بدلا تھا اس لیے چہرہ بدل گیا. یہ دین بدلا تھا تو چہرہ بدل گیا. فوراً دعا کی اللہ سے، اے اللہ یہ روشنی ہٹا دے میرے چہرے سے. دعا کی اللہ، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرا کے یہ روشنی حاصل کی تھی، یہ بڑی کرامت. مگر وہاں جاتے ہی خیال آیا کہ نہ، کرامت سے کام نہیں ہوگا. وہ چہرے سے ہٹ گئی. آگے بڑھے تو جا کر قوم سے کہا میری بات مانو گے؟ کہ ہاں. کیا بات ہے؟ کہ اللہ کو ایک مان لو اور ہم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے آؤ. قوم نے انکار کر دیا، قوم نے انکار. اصل بات یہ ہے دوستو، اصل میں کام مسلسل محنت کا ہے. کام مسلسل محنت کا ہے. کام مسلسل محنت کا ہے. ایک گشت کر کے 2 گشت کر کے پوچھتے ہیں کہ دوسرا گشت کب تک کریں. نوح علیہ السلام نے 950 سال کام کیا، دن رات کام کیا. یہاں ساتھی پوچھتے ہیں آ کر دوسرا گشت کب تک کریں. میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت ہر شخص سے اللہ کے یہاں ایک قربانی کی سزا مطلوب ہے. آدمی وہاں پہنچ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے. اس لیے محنت کی کوئی مدت متعین نہیں ہے. یہ گھبرا گئے قوم کے انکار کرنے سے. آ کر کہا کہ آپ دعا کر دیجئے میری قوم کے لیے، وہ تو اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں. فرمایا اے طفیل جاؤ قوم میں محنت کرو، تمہارے جیسے ہیرے قوم میں اور بھی ہیں. اللہ اکبر. جس قوم کے لیے دعا کرانے کے لیے آئے تھے اسی قوم میں سے امام المحدثین ابو ہریرہ نکلے. جی دوسی حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اس دوسی غلام نے جتنا علم حاصل کر لیا ہم اتنا علم حاصل نہ کر سکے، ہمیں بازار کی مشغولی نے علم سے مشغول کر دیا. حالانکہ حضرت عمر کا علم ایسا تھا کہ اگر ایک پڑھنے میں سارے علماء کا اہل زمین کا علم جمع کر دیا جائے اور ایک پڑھنے میں صرف حضرت عمر کا علم ہو تو حضرت عمر کا علم سارے علماء پر جھک جائے گا، زیادہ ہو جائے گا. پھر یہ کہتے تھے کہ دوسرے غلام نے اپنے آپ کو علم کے لیے فارغ کر کے ہم سے کہیں زیادہ علم حاصل کر لیا. تو یہ دوسری غلام اس قوم میں سے تھے جس قوم کی ہلاکت کے لیے بدعا کرانے کے بعد حضرت طفیل فرمایا جاؤ قوم میں محنت کرو، جاؤ قوم میں محنت کرو. تو میں نے عرض کیا کہ کرامت تو یوں ہٹ گئی، حیثیت یوں کام نہ آئی. پھر جا کر محنت کی، مسلسل محنت کرتے رہے. یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ غزوہ خندق بھی ہو گیا، احد بھی ہو گیا، بدر بھی ہو گیا. یہ قوم میں محنت کرتے رہے. پھر 80 خاندان کے ذریعے اسلام میں داخل ہو. 80 خاندان ان کے ذریعے اسلام میں داخل ہو. بات یہ ہے کہ مسلسل محنت ہو. اس لیے کہ ایک سنت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ سنت یہ ہے کہ جہاں ایک مرتبہ جماعت چلی جائے اس جماعت کی واپسی سے پہلے اگلی جماعت وہاں علاقے میں جائے تاکہ محنت کا تسلسل قائم رہے. ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جماعت بھیج کر مشغول ہو گئے، جماعت واپس آ گئی. حضرت میں نے ڈانٹا ان کو، حالانکہ وہ صحابہ تھے. فرمایا کیوں آئے تم واپس جب تک اگلی جماعت نہیں گئی؟ انہوں نے کہا عمر تم نے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیا اور تم نے تو وہ سنت چھوڑ دی جس کا اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا.